جہاں تک کہ صورت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت ہوتی ہے وہاں فقر و فاقہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ اگر عشاء کے بعد کوئی اس کی تلاوت کرتا رہے، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ اور ایک یہ لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے یا دو افراد ایسے ہیں جن کے اندر صلح اور اتحاد ہونا ضروری ہے، ایسے دو مومن جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، تو 21 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کر کے کسی میٹھی چیز پہ یا کھانے پینے کی کسی بھی چیز پہ دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، اللہ تبارک و تعالی دونوں میں صلح اور آشتی پیدا کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ خاندانوں میں گھروں میں ایسے احوال پیدا ہوتے ہیں، ہاں اگر گھر کے اندر جو ہے پورے خاندان میں بہن بھائیوں میں بھی اگر ایسی صورتحال ہے، سورۃ مزمل 21 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ میٹھی چیز پہ دم کر کے سب کو کھلائے۔ بلکہ میں تو یہی تجویز کروں گا ناظرین کو کہ روزانہ اس کا معمول بنا لیں کہ گھر میں خاندان میں میاں بیوی بچے سب کے کھانے پہ روز 21 دفعہ پڑھ کے دم کریں۔ 20 آیتوں کی یہ صورت ہے اور 21 مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہے، اور خواتین کو تو عام طور پہ 11 مرتبہ پڑھنے کی ویسی عادت ہے، تو 21 مرتبہ روز کرتے ہیں تو انشاءاللہ پورے خاندان میں جوڑ رہے گا، نہ بھائی سے لڑے گا نہ بہن کی دشمن ہوگی، تو انشاءاللہ زبردست اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک اس کے اندر بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ آپ اگر دفتر میں ملازمت کرتے ہیں یا کسی جگہ جاب ہے یا کسی حاکمی کے پاس جانا ہے، تو وہاں آپ پر جو ہے یہ خطرہ ہے کہ ان کی طرف سے آپ پر زیادتی ہوگی یا یہ کہ آپ کو وہاں عزت نہیں ملے گی، تو اس کے لکھا ہے کہ اس کے پہلا رکوع جو ہے وہ 21 مرتبہ تلاوت کریں، دوسرا رکوع 11 مرتبہ تلاوت کریں۔ یہ تلاوت کر کے آپ اپنے بدن پہ دم کر کے جایا کریں اپنے آفس، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے ایسی بے مثال عزت ملے گی، اور کوئی باس آپ پر زیادتی نہیں کر سکے گا، اور جو مقصد ہوگا جو مقصد لے کر آپ جائیں گے دفتر، وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ اور خاص طور پہ انٹرویو وغیرہ جب ہوتے ہیں، لوگ جابز کے لیے انٹرویو دیتے ہیں، تو جناب اس کو اسی طریقے سے تلاوت کریں، پہلا رکوع جو 21 مرتبہ، دوسرا رکوع 11 مرتبہ تلاوت کر لیں، اور تلاوت کر کے جو ہے وہ اس کے بعد انٹرویو پہ جائیں، انشاءاللہ عزت ملے گی اور انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ایک یہ کہ اگر بیمار ہے، اس بیمار پر روزانہ 11 مرتبہ اگر تلاوت کرتے رہیں اور پانی دم کر کے اس بیمار کو پلاتے رہیں، تو جو بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں بھی آ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اول تو ڈاکٹروں کو سمجھا دیں گے، ان پہ القاء ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے، ورنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اول تو براہ راست جو ہے اس پانی دم کیے ہوئے سے اس کو شفا دے دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کہ بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ ظاہر ہے آج کل بیماریاں ایسی ہوتی تشخیص صحیح نہیں ہو پاتی، یا تشخیص ابھی ہو رہی ہے، تشخیص کے پروسیس میں ہفتوں مہینوں لگ رہے ہیں، تو اس دوران میں مریض کیا کرے گا؟ اس سے یہ تلاوت شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دے دے۔ اور ایک یہ کہ 11 مرتبہ روزانہ اگر اس کی تلاوت گھر میں رکھی جائے، اور تمام طرح کی خیر و برکت کے حصول کے لیے، ہر طرح کی مصیبت و آفتوں کے دفع کرنے کے لیے، ویسے تو 40 مرتبہ کا ہے وہ روز کا، لیکن 40 مرتبہ کرنا مشکل ہے، تو 11 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، تو ہر طرح کے مصائب سے یہ حفاظت رہے گی، جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں وہ دفع ہو جائیں گی، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ فوائد ہیں، اور یہ عجیب صورت اس کے بہت فضائل فوائد ہیں، گویا کہ موٹے موٹے ہی میں نے بتا دیے ہیں، باقی مزید کتابوں کے اندر موجود ہیں، اولیاء اللہ کی جو ہے تجربات میں موجود ہیں۔ ظاہریت کے میدان ہو یا باطنیت کے میدان ہو، گویا کہ یہ ترقی کی راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق ترقی نہیں کر سکتی، حیوانات ترقی نہیں کر سکتے، ایون ہے کہ ملائکہ نورانی بھی ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ملائکہ نورانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کے جس مقام پر فائز کر دیا ہے، وہ اسی مقام پر قائم رہتے ہیں، اس میں مزید ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حیوانات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طبی تقاضے رکھ دیے ہیں، وہ انہی طبی تقاضوں پر ہی زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی یا ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں صرف انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے، اس میں ملائکہ جیسی نورانیت اور ملکوتیت بھی رکھی ہے، اور حیوانوں جیسی طبیعت کی اس کے اندر رکھی ہے، تو گویا کہ ملکوتی اور طبی یہ دونوں تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں متضاد تقاضے ہیں۔ ملائکہ بلندی کی طرف جاتے ہیں، حیوانات پستی کی طرف جاتے ہیں، تو بلندی اور پستی کی دونوں قوت اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بلندی اور پستی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوٹنٹ ہیں۔ اب جب متضاد ہیں تو اپوزٹ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، گویا کہ پستی اس بلندی کو بھی پستی کی طرف لانا چاہتی ہے، بلندی پستی کو بھی بلندی کی طرف کھینچنا چاہتی ہے، تو جب یہ آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ترقی پیدا ہوتی ہے، انسان ترقی کرتا ہے۔
اس لیے دو مخالف جنسیں جب آپس کے اندر ٹکراتی ہیں، آپس میں میل کرتی ہیں تو ترقی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مرد عورت یہ دو مخالف جنسیں ہیں، یہ جب آپس میں میل کرتی ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے، گویا کہ ثمرات سامنے آتے ہیں، تو گویا کہ ایک طرح کی ترقی اور توالد اور تناسل کا راستہ کھلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ متضاد قوت انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی اس لیے تاکہ انسان ترقی کرے۔ لہٰذا دنیا کے اندر انسان کہیں مادی ترقی کرتا ہے، کہیں روحانی ترقی کرتا ہے، کہیں اس دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے، کہیں دنیا کے خالق کی طرف بڑھتا ہے، کہیں دنیا اور دنیا کے خالق دونوں کو لے کر چلتا ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے ترقی کے تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب ملائکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہیں، اس کے اندر تو پستی کی صلاحیتیں بھی ہیں، اس کے اندر بہیمیت اور حیوانیت بھی ہیں، اس کے اندر شہوتیں بھی ہیں، خواہشات پر مٹنا بھی ہے، اس کو آپ اپنا نائب اور خلیفہ بنائیں گے تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا، زمین میں تیرے حکم ٹوٹیں گے، زمین میں عدل و انصاف کا پرچم بلند نہیں ہوگا، تیری خلافت اور نیابت کا حق ہی ادا نہیں کر سکے گا۔ ہمیں دیکھیں، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں اور سر منہ انحراف تیری نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے کہ تم لوگ گویا کہ روحانیت کے جس مقام پر فائز کر دیا گئے ہو اس کے اندر ترقی نہیں ہے، بس اسی منزل پہ تم قائم، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں تک کہ جبرائیل امین جیسا فرشتہ وہ بھی سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر ٹھہر گیا اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ ہاں، اس سے آگے آپ بڑھ سکتے ہیں، آپ کی شان ہے، آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عروج کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام احدیت پر پہنچے۔ تو سدرۃ المنتہا یعنی سارے کمالات کی جہاں پر انتہا ہوتی تھی، جبرائیل فرشتہ وہاں جا کر ٹھہر گیا، حالانکہ وہ سید الملائکہ ہے، وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، ظاہر باطن کی ساری خوبیاں اس کے پاس ہیں، لیکن اس کی بھی ترقی وہاں جا کر ٹھہر گئی، اس کے بعد وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا اس کی حد بندی کر دی تھی، بس وہاں تک اس کی ترقی ہے، وہاں تک کی روحانیت پر وہ فائز ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر، جو سید الرسل، امام الانبیاء، وہ اس سے آگے بھی بڑھے، یہاں تک کہ مقام شریف الاقلام کو بھی عبور کیا، مقامی عادیت کو عبور کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچے ہیں، یہاں تک کہ دل کی آنکھوں سے اور سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس سے جبرائیل محروم رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ملائکہ اس کے اندر بھی ترقی نہیں، اور بہیمیت کی وجہ سے خود حیوانوں کے اندر بھی ترقی نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ترقی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کی ترقی کیا ہے؟ انسان کی ترقی کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ انسان تقوی والی زندگی حاصل کر لے، انسان تقوی والی زندگی گزارنا شروع کر دے، شفاف اور پاکیزہ زندگی گزارنا شروع کر دے، خالق کا جو حق ہے وہ خالق کو ادا کر دے، مخلوق کا جو ہے مخلوق کو ادا کرے۔ بس یہ وہ تقوی والی زندگی جب انسان اختیار کرتا ہے تو گویا کہ انسان ترقی کی معراج پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادات، جتنی عبادات لاگو کی ہیں، ان کی حکمت اور بنیاد تقوی کو قرار دیا ہے کہ نماز بھی تقوی کے لیے پڑھنی ہے، روزہ بھی تقوی کے لیے رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی تقوی کے لیے، حج بھی تقوی کے لیے، آپ کے اخلاق کے حسنہ یہ بھی تقوی کے لیے۔ گویا کہ انسان کی پوری زندگی کا محور و مدار تقوی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ نماز سے مطلوب بھی تقوی ہے، روزے سے مقصود بھی تقوی ہے، زکوٰۃ سے مطلوب بھی تقوی ہے، حج سے مقصود بھی تقوی ہے۔ تو جتنے فرائض و واجبات انسان شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس سے مقصود تقوی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہاں، تقوی یہ مقصد اصلی ہے۔ ہاں، تقوی حاصل ہونے کے بعد اس کے بعد ضمن میں جتنے اور مقاصد آپ کو حاصل ہو گئے اور جتنے منافع حاصل ہو گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت، لیکن اصل جو مقصود اصلی ہے وہ تقوی ہے۔ یہاں تک کہ رمضان گزارنے کے بعد آج ہم شوال کے مہینے میں چل رہے ہیں، اور شوال کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھیں کہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہم نے گزارا ہے، ہمارے اندر تقوی کتنا پیدا ہوا ہے۔
کیونکہ رمضان کے روزوں سے مطلوب تقوی تھا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلی قوموں پر لکھ دیے گئے تھے، جیسے پہلی قوموں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، ایسے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو روزے سے مطلوب تقوی ہے، لہذا رمضان کا یہ انٹینسیو کورس اللہ تبارک و تعالی نے جو تقوی کی بنیاد پر کروایا، جس میں حرام تو حرام، حلال کو بھی کھانا چھوڑ دیا، حرام تو حرام، حلال کو بھی پینا چھوڑ دیا، حرام تو حرام، جائز حلال خواہشات کو بھی کرنا چھوڑ دیا، تو گویا کہ ایسا انٹینسیو کورس کہ حلال کی بھی راہ سے روک دیے، ایسی ویل پاور انسان کے اندر پیدا کر دی کہ حلال سے بھی اس نے اپنے ہاتھوں کو روکا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے۔ اور رمضان گزرنے کے بعد اب یہ اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر تقوی کتنا پیدا ہوا، اب مجھے حلال سے تو ہاتھ روکنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے حرام سے رکنے کی کتنی ویل پاور پیدا ہوئی، حرام پینے سے کتنی ویل پاور پیدا ہوئی، حرام خواہشات سے رکنے کی کتنی ویل پاور پیدا ہوئی۔ اب یہ انسان تجزیہ کرتا ہے تو سوچتا کہ ہاں نہیں، میں اپ گریڈ ہوا ہوں۔ پہلے جو حرام حلال میں منہ مارتا تھا، حرام حلال خواہشات کی طرف دوڑتا تھا، لیکن حلال سے بھی بچ کر یہ جو پورا 1 مہینے کا کورس میں نے کیا، میرے اندر وہ صلاحیت اور قوت پیدا ہو گئی ہے کہ رمضان کے بعد اب میں حرام سے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، پہلے میں یہ گناہ کرتا تھا، اب وہ گناہ مجھ سے ہٹ گیا، میں پہلے یہ سوچتا تھا، اب یہ سوچ ختم ہو گئی، اب یہ انسان جب یہ سوچتا ہے تو سمجھے کہ الحمدللہ جو 1 مہینے کا جو تقوی کا جو کورس کیا گیا تھا وہ الحمدللہ اس میں اپ گریڈ ہوا ہوں، میں حلال سے بچ کے حرام سے بچنے کی صلاحیت پیدا کر لی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، الٹ اب جیسے زندگی چل رہی تھی رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح اگر چل رہی ہے، تو پھر سمجھو کہ رمضان کے روزے یہ وہ روزے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے منہ پر مار دیے تھے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نمازوں کو منہ پہ مار دیتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی، روزے اللہ لوٹا دیتے ہیں اللہ کے ہاں، گویا کہ اس آدمی کی بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں حلال سے تو اپنے آپ کو کھانے سے بچاتا ہے، حلال خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن حرام کھاتا رہتا ہے۔ حرام کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیبت کر کے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جھوٹ بول کے حرام کام کرتا ہے، حلال سے بچ رہا حرام کر رہا ہے۔ فرمایا ایسے روزے دار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، فرمایا کہ صبح سے شام تک یہ بھوکا اور پیاسا ہے، اللہ کے اس کی بھوک پیاس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جسے گدھا صبح سے شام تک منہ بند کر کے پھر رہا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کوئی خواہشات میں پڑتا ہے۔ کوئی اس انسان کی مثال بھی ایسی ہے کہ صبح سے شام تک منہ بند کر کے پھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو کوئی اجر نہیں ملا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے جو مطلوب تھا تقوی، وہ تقوی اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ نہ آنکھوں کے اندر تقوی آیا، نہ کانوں میں تقوی آیا، نہ زبان میں تقوی آیا، نہ انسان کی سوچ فکر میں تقوی آیا، یا انسان کے حال احوال اقوال کے اندر تقوی آیا۔ جب تقوی یہ کسی بھی نوعیت سے اس کے اندر پیدا نہیں ہوا تو سمجھ لے کہ میرا رمضان کا مہینہ ضائع چلا گیا، میں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی، اور جو مطلوب تھا اس رمضان کے مہینے میں جو مجھے کورس کروایا گیا تھا، انٹینسیو کورس حلال سے بچ کے رہ کر، تاکہ ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ کل عید کے بعد یا عید کے دن سے اس کے اندر حرام سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کا مطلب یہ اپ گریڈ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اس کو مل گیا ہے۔ اس لیے بنیاد تقوی۔ اب تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کے 2 معنی ہیں، ایک اللہ سے ڈرنا اور ایک بچنا۔ ڈرنا اور بچنا یہ 2 معنی آتے ہیں، لیکن مطلوب اصل میں بچنا ہے۔ ڈرنے کا معنی، ڈرنا اصل میں بچنے کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ڈرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے، الا ان تتقوا منہ تقات، ڈرنے کے معنی لیے ہیں، لیکن یہ ڈرنا اصل میں بچنے کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تبھی تو اس کی معصیت گناہ سے بچے گا، تبھی تو اس کی بغاوت سے بچے گا، تبھی تو اس کی ناراضگی سے بچے گا۔ لہذا نصوص قطعیہ کا اصل جو معنی ہے اس کا بچنا ہے۔ کس سے بچنا؟ احتراز عن المعاصی، یعنی گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو، قلبی گناہ ہو، عملی گناہ ہو، حالی گناہ ہو، قالی گناہ ہو، کسی بھی نوعیت کا گناہ ہو، یہ اس انسان اس سے اگر بچے، اور بچے کس کے لیے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔
تو ڈرنا اصل میں بچنے کا سبب ہے۔ لہٰذا انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، لہٰذا اس سے بچتا ہے۔ شیر سے ڈر رہا ہے، اس سے بچتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، اس سے بچتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی کتنی چیزیں ہیں کہ جس سے ڈرتا اس سے بچتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت و گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور جب اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بشارت دے دیتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کل روز قیامت میں اس رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بچا، ڈرا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو اس سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ڈرنا یہ بچنے کا سبب ہے۔ تو اصل معنی تقوی کا بچنا، گناہوں سے بچنا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مت تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے جو کانٹے دار ہو، جھاڑی دار ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ کیسے گزرے؟ فرمایا اپنے دامن کو سمیٹ کے، کپڑوں کو سمیٹ کے گزرا، کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی جھاڑی نہ لگ جائے، اس طرح وہاں سے گزرا ہوں۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ جیسے آپ کانٹے دار جھاڑیوں سے جب گزرے ہیں، اپنے دامن کو، کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، بچاتے ہوئے گزر گئے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے، بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ دنیا کی اس زندگی کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالی نے جس راہ پہ آپ کو لگا رکھا ہے، آپ اس زندگی کے اندر گناہوں کے کانٹوں سے بچتے ہوئے گزر جائیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے کہ چھوٹا کانٹا، بڑا کانٹا، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، قالی گناہ، حالی گناہ، قلبی گناہ، عملی گناہ، کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اب پوچھ ہو جائے۔ جب بھی اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے یہاں سے گزاریں، فرمایا اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ تقوی کی یہ نعمت یہ اہل ایمان کو صرف حاصل ہوتی ہے، انسان کو یہ نصیب ہوتی ہے، ملائکہ تک کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے، کہ ظاہر کو ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، گناہ کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ کرنا بھی چاہے گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ملائکوں کو متقین نہیں کہہ سکتے کہ یہ فرشتہ بڑا تقوی والا ہے۔ ہاں معصوم کہہ سکتے ہیں، یہ فرشتے معصوم ہیں، کیونکہ ان پر گناہ کا کوئی غلبہ ہی نہیں، گناہ کی ان کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی خوبی رکھی ہے، یہ گناہ کرنا چاہے تو یہ گناہ کر سکتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اول والا کے اندر یہ اختیار و آزادی دے رکھی ہے کہ آزادی کے ساتھ رحمان کے راستے پر قدم رکھے چاہے شیطان کے راستے پر قدم رکھے، پہلا قدم بھی خود اٹھاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت لے کے چلتی ہے۔ اس پہلے قدم پر ہی اس کو یا اجر دیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے۔ تو تقوی بنیاد، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا، اور ظاہر ہے کہ انسان جو ہے پھر تمام فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ نماز فرض ہے، اس فرض کا جواب کیا دوں گا؟ نماز پڑھتا ہے، ترک نماز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ترک زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ترک صوم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حج ادا کرتا ہے، ترک حج سے بچاتا ہے۔ تو جتنے فرائض و واجبات ہیں ان کے نہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اسی بچانے کو تو تقوی کہتے ہیں۔ لہذا تقوی کی بنیاد پر فرائض و واجبات بھی ادا ہوتے ہیں، نوافل و مستحبات بھی ادا ہوتے ہیں، سنن بھی ادا ہوتے ہیں، اور انسان کی پوری زندگی اخلاق فاضلہ اور حسنہ کے ساتھ مزین ہو جاتی ہے۔ اس وقت تقوی، اور ایک آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی کہ تقوی کا حق ادا کر دو۔ اللہ سے یعنی ڈرو ایسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ اب ڈرنے کا حق کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا حق تقاتی ہی، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے ہوا یطاع فلا یعصی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کی معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے، مطلب اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ یذکر فلا ینسی، اس کو یاد کر، اس کا ذکر کر، اس کو کبھی بھلائے نہیں۔ خود اپنا آپ بھلا دے تو بھلا دے، لیکن اپنے رب کو کبھی نہ بھلائے، اپنے رب کو یاد رکھے۔ جب قول سازی کرنے لگے تو رب یاد ہو، قدم بڑھانے لگے تو رب یاد ہو، قدم قدم پر اپنے نشیب و فراز اور اپنی ایک حرکت اس کو اپنے رب کو یاد رکھے۔ میں یہ جو کرنے لگا ہوں، میرا رب اس کو برا تو نہیں مانے گا، میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا،
میرا رب اس چیز کو پسند کرے گا کہ یہ نہیں کرے گا؟ تو گویا کہ یہ انالائز کرے پہلے، جس کو کہتے ہیں پہلے تولے پھر بولے، پہلے تولے پھر بولے۔ گویا کہ پہلے تولا اس کا دنیا کا نفع کیا ہے، دین کا نفع کیا ہے، دنیا کا نقصان کیا ہے، دین کا نقصان کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، دنیا کی رضا کیا ہے۔ تو گویا کہ جب اپنے اس قول کا انالائز کر لیا، گویا کہ اس کو تول لیا، تولنے کے بعد اب اس کو بولے، اب اس کا نفع ظاہر ہوگا، یا دنیا کے منافع ہوں گے یا دین کے منافع ہوں گے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، ہم پہلے گویا کہ بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں۔ ہماری حالت پہلے بولو بعد میں تولو، بول دو دیکھی جائے گی، جب ری ایکشن ہوگا پھر دیکھیں گے، یار اگر افینڈ ہو گیا بندہ تو پھر سوری کر پہلے تولو۔ تو گویا کہ تقوی اسی کا نام، سب سے پہلے آپ غور و فکر کریں میرے قول و حال کی کیفیت ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قیمت کیا لگنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھے، تو ہوا یطاع فلا یوسا و یذکر فلا ینسا و یشکر ولا یکفر، اس کا شکر ادا کرے، اس کی ناشکری نہ کرے، قدم قدم پر، چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی اس کا شکر کرے، بڑی سے بڑی نعمت پر اس کا شکر کریں گے۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ، قدم قدم پر۔ اس لیے کہ انسان کسی حال میں نعمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت نہیں ہے تو اس کا مطلب نعمت کی حالت ہے، نعمت کی حالت ہے، قدم قدم پر شکر۔ اور شکر تو ایک ایسی نعمت ہے، یہ خود اپنی ذات میں اٹ سیلف مطلوب ہے۔ باقی جتنے اخلاق ہیں وہ اٹ سیلف مطلوب نہیں ہیں، لیکن شکر ایک ایسی نعمت ہے، یہ خود اپنی ذات میں مطلوب ہے۔ اس شکر کے ذریعے سے کوئی اور منزل حاصل کرنا مطلوب نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ جنت میں سوائے شکر کے اور کوئی نعمت نہیں ہوگی، وہاں صبر نہیں ہے۔ صبر دنیا میں ہے، صبر دنیا میں اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجات عالیہ عطا کرے، اپنی معیت نصیب کرے۔ خوف اس لیے ہے تاکہ اس خوف کی وجہ سے انسان تقوی اختیار کرے۔ تو گویا کہ باقی جتنے گویا کہ روحانی جتنے اخلاق فاضلہ ہیں وہ خود اپنی ذات میں مطلوب نہیں، بلکہ وہ ذریعہ کسی دوسرے مطلوب کے لیے۔ لیکن شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ شکر اپنی ذات میں مطلوب ہے۔ جنتوں اندر پہنچ کر اہل جنت کوئی عبادت نہیں کریں گے سوائے شکر کے۔ وہاں نماز نہیں ہے، وہاں روزہ نہیں ہے، وہاں سجدہ نہیں ہے، وہاں زکوٰۃ نہیں ہے، وہاں حج نہیں ہے، وہاں صرف اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کے نعرے لگیں گے، سبحان اللہ کی دعائیں ہوں گی، سوائے اللہ کے شکر کچھ نہیں۔ تو شکر ایک ایسی نعمت ہے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ توفیق عطا فرما دے، وہ سمجھے کہ اللہ نے دنیا میں مجھے جنت کی نعمت عطا کر دی۔ اس لیے ہر بات پہ شکر، اور یہ سوچ کے شکر کرے کہ یا اللہ جو حالت میری تو نے بنا رکھی ہے، مجھ سے بھی کمتر لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ یا اللہ تو نے کم از کم چٹنی روٹی تو دے رکھی ہے، کھانے کے لیے کم از کم یہ سالن دال تو دے رکھی ہے، تو نے کم از کم رہنے کو یہ پھٹے پرانے چیتڑے تو دے رکھے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ شکر کرے، نہ شکری نہ کرے کہ یا اللہ دیکھو اس کو تو نے اتنا دیا، ہمیں کچھ بھی دیا نہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر، تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کر تاکہ تیرے اندر شکر پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کر تاکہ تیرے اندر جو فکر پیدا ہو، عزم پیدا ہو۔ کیا مطلب یہ کہ دنیا کے معاملے میں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ۔ اگر تجھے 2 وقت کی روٹی اور تن پہ کپڑا دے رکھا ہے تو سوچا کر ان لوگوں کو جن کو 2 وقت کی روٹی، جن کو تن پہ کپڑا نصیب نہیں ہے، جن کو رہنے کا جھونپڑا مکان نصیب نہیں ہے، تجھے کم سے کم یہ تو دے رکھا ہے، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، تیرے اندر شکر پیدا ہوگا۔ جیسے لکھا ہے نا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے تھے، جوتا ٹوٹ گیا، جوتا بغل میں لیا، اب ننگے پیر چل رہے ہیں، پاؤں میں کانٹے لگ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، اسی تکلیف میں چلے جا رہے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو گویا کہ زبان حال سے شکوہ کیا، اے رب ذوالجلال کیا ہو گیا سعدی کو، آج سعدی کے پاس جوتا بھی نہیں ہے، سعدی کے پاس جوتا بھی نہیں ہے اور ننگے پیر چل رہا، پتھر لگ رہے ہیں، کانٹے لگ رہے ہیں۔ یہ کہا اور یہ کہہ کے فرمایا میں کوفہ پہنچا، کوفہ کی جامع مسجد میں جیسے میں قدم رکھا تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، سجدے میں گر گیا، اے رب ذوالجلال مجھے معاف کر دے، میں جوتے کی شکایت کے اندر مبتلا ہوں اور پاؤں کا شکر نہیں کرتا۔ اس شخص کے تو پاؤں نہیں ہیں۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہم آج جوتے کی شکایت کے اندر مبتلا ہیں، پاؤں کو شکر نہیں کرتے۔ کوئی ہمیں ٹوپی دے دے، ٹوپی دینے والے کا شکریہ کریں گے، جس سر عطا کیا جس پہ ٹوپی سجے گی، سر دینے والے کا شکر نہیں۔ اگر کوئی گھڑی دے دے، گھڑی لے کے شکریہ اور تھینک یو کریں گے، لیکن جسے کلائی عطا کی جس پہ آپ کی گھڑی سجے گی، اس کلائی دینے والے کا شکر نہیں۔
آج کو انگوٹھی دے دے، انگوٹھی لے کے شکریہ کریں گے، تھینک یو کریں گے، لیکن جسے انگلی عطا کی، جس پہ آپ کی انگوٹھی سجے گی، اس خدا کا شکر نہیں۔ آج کو جوڑا دے دے، کپڑے دے دے، لے کے شکریہ کریں گے، لیکن جسے تن بدن دیا، جس پہ آپ کا جوڑا سجے گا، اس کا شکر نہیں۔ بھئی یہ ہے وہ غفلت کہ جس نے یہ جسم و جان دی، جس میں دنیا کی یہ ساری نعمتیں سجتی ہیں، اس جسم و جان دینے والا کو شکر نہیں، اور دنیا کا اگر کوئی چھوٹا موٹا سامان دے اس کا شکریہ۔ بس یہی شیخ سعدی نے کہا کہ جس نے پاؤں دیے ہیں، اس پاؤں دینے والے کا آج ہم شکر نہیں کرتے، اور جوتا نہ ملنے پہ ناشکری میں مبتلا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو، اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر فکر پیدا ہو، یعنی عزم پیدا ہو۔ کیا مطلب؟ آپ 5 وقت اگر نمازی ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں اجی چھوڑیے ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے، لوگ تو 3 وقت بھی نہیں پڑھتے، اجی لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں، ہم تو 5 پڑھتے تو ہیں۔ نہیں، آپ دین کے معاملے میں نیچے والے کو نہ دیکھیں، آپ اوپر والے کو دیکھیں۔ یار میں 5 نمازوں پہ ناز کرتا ہوں، فلاں کو دیکھو تو تہجد بھی پڑھتا ہے۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، یا فلاں کو دیکھو وہ تو اشراق بھی پڑھتا ہے۔ میں اگر اشراق بھی پڑھتا ہوں، یا فلاں کو دیکھو یار وہ تو اوابین بھی پڑھتا ہے۔ یار میں 1 پارہ قرآن پہ ناز کرتا ہوں، یار وہ تو 3 پارے پڑھتا ہے۔ اب دین کے معاملے نبی فرماتے اوپر والے کو دیکھو گے، تمہارے اندر فکر پیدا ہوگی کہ یار میں بھی آگے بڑھوں، کہ میری نیکی کیا نیکی ہے، مجھ سے بڑھ کر تو وہ ہے۔ تو آج اصل میں یہ جو قاعدہ کلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو شکر پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو فکر پیدا ہوگی، یعنی عزم پیدا ہوگا۔ یہ اگر زندگی کا ایسا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اگر اس کو ہم لازم پکڑ لیں تو ہم تقوی کے راستے میں روز بروز ترقی کریں گے، روز بروز ترقی کریں گے کہ یار وہ شخص اتنا متقی ہے تو میں اس سے زیادہ تقوی اختیار کروں گا، وہ اتنا متقی ہے میں اس سے زیادہ تقوی اختیار کروں گا۔ اس لیے کہ تقوی کے بھی تو لیول ہیں، تقوی کی بھی لیول ہیں۔ سب سے ادنا لیول تقوی کا کیا ہے؟ شرک اور کفر سے بچنا۔ شرک اور کفر سے بچنا یہ ادنا ترین لیول ہے تقوی کا، جو ہر ایمان والے کو حاصل ہوتا ہے۔ کفر شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس سے اوپر کا لیول گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ اور معصیت سے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ تقوی کا دوسرا لیول ہے۔ اور تیسرا لیول تقوی کا جو صدیقین اور انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی اپنے قلب کے اندر بھی اللہ کے غیر کے خیال نہیں آنے دیتے۔ یعنی سیکنڈ لیول والے تو گناہ اور معصیت کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے، گناہ کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو گویا کہ یہ سیکنڈ لیول پہ ہیں۔ اس سے اوپر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی شان یہ ہوتی ہے وہ اپنے دل کے اندر اللہ کے غیر کا بھی خیال نہیں آنے دیتے۔ اگر اللہ کے غیر کا خیال ان کے دل کے اندر آ جائے تو گویا کہ وہ تقوی کا جو اعلیٰ لیول اس سے وہ نیچے ہو گئے، گویا کہ وہ تقوی کے اس لیول سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ اس مقام پہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عام ایمان والا اس مقام پہ کیا پہنچے گا کہ اپنے دل میں اللہ کے غیر کا خیال ہی نہ آئے۔ اللہ کے غیر کا خیال آ ہی جاتا ہے۔ ہاں، انبیاء اکرام، صدیقین اور یہ بڑے اولیاء اعظام کا مقام ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کے غیر سے بھی صاف رکھتے ہیں۔ جیسے لکھا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ سوال اور اشراف سے بچو۔ سوال کا مطلب کہ زبان سے کہے کہ یار یہ مجھے دے دو، یہ سوال ہے۔ اشراف کا مطلب ہے کہ کسی چیز دے کے دل کے اندر آئے، یار یہ اللہ کر یا کاش یہ مجھے دے دے، دل کا سوال۔ زبان کے سوال کو سوال کہتے ہیں، دل کے سوال کو اشراف کہتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ دل سے بھی سوال نہ کرو، کیونکہ یہ بھی حرص اور طمع ہے کہ یار کاش یہ مجھے دے دے، یہ میں لے لوں۔ یہ دل کا سوال، اللہ چونکہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے تو دل کا سوال بھی اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ کے توکل اور ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جس اللہ نے اس کو دی ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے، تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، اے اللہ یہ چیز مجھے بھی عطا کر دے، بجائے اس کے یہ کہو کہ یار کاش یہ مجھے دے دے۔ وہ کیا دے گا؟ وہ تو محتاج ہے، وہ تو محتاج بندہ ہے، وہ فقیر مفلس ہے، وہ کیا بانٹے گا؟ وہ کیا دے گا؟ وہ سخی بادشاہ سخی داتا دے گا، جس نے جس ذات نے اس کو دیے اس کی اپنے دل کو متوجہ کر کے کو اے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، مجھے بھی دے دے۔ بھائی یہ کیفیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے آپ کو بھی دے دے گا۔ لیکن آپ یہ سوچتے یار کاش یہ آدمی یہ چیز مجھے دے دے، یہ اشراف، نبی نے فرمایا اشراف بھی نہ کرو، کیونکہ یہ بھی اللہ کے توکل ایمان کے خلاف ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک اللہ والے محمد بن بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے سلسلہ نقشبندیہ کے، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ان کے ایک مرید ملنے کے لیے آئے تو چہرے کو دیکھا تو چہرہ زرد ہو رہا ہے، جیسے فاقہ ہے، کئی دن کا جیسے فاقہ، حضرت پر کوئی کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور حضرت کسی کو کہا بھی نہیں۔
تو ملاقات کی، حضرت صاحب خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب چہرہ دیکھا، لگا کہ بھئی حضرت لگتا فاقے سے، اور ظاہر اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ خدائی کی طرف رجوع رکھتے ہیں، دیر ہو سویر ہو اللہ کے غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ اب وہ گفتگو کرنے کے بعد چپکے سے اٹھ کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حضرت کے دل میں ایک خیال آیا کہ لگتا ہے اس سے میرے حال حلیے سے اندازہ لگا لیا ہے کہ مجھ پر فاقہ ہے اور یہ کھانا لینے گیا ہوگا، یہ اب کھانا لے کے آئے گا۔ یہ حضرت کے دل میں خیال آیا کہ اس سے سارے سرکمٹینسز دیکھے ہیں، لگتا ہے یہ اب کھانا لائے گا۔ حضرت کے دل میں خیال آیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ مرید صاحب کھانا لے کے آ گئے، حضرت یہ کھانا۔ اب چونکہ ان کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا تھا کہ یار یہ کھانا لائے گا تو اشراف ہو گیا نا، اب اللہ والے تو اشراف سے بھی بچتے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ بھائی یہ کھانا میں ہی کھاؤں گا، لے جاؤ۔ نہیں حضرت کیوں؟ آپ کو تو مجھے لگتا ہے فاقہ ہے کئی دن کا۔ کہاں ہے؟ میرا معاملہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، جب وہ کھلائے گا میں کھاؤں گا، جب پلائے گا پیوں گا، میں بیٹھا ہوں۔ تو کہ نہیں حضرت آپ قبول کر لیجیے، کہ نہیں لے جاؤ، کیونکہ میرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا تھا یہ اشراف ہو گیا، اور اشراف اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا یہ کھانا لے جا، میرا اللہ ہی اپنے لطف کرم سے بھیجے گا تو بھیجے گا۔ یہ اللہ والے اور ہم میں فرق یہی ہوتا ہے، بظاہر ہمارے جیسے لگتے ہیں لیکن فرق وہی ہوتا ہے جو بلی اور شیر میں ہوتا ہے۔ ہم بلیاں ہیں اور وہ شیر ہوتے ہیں، دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کے اندر کی سزا شیروں جیسی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے قربانیاں دینا جانتے ہیں، ان کی باتوں کے اندر لطف، ان کے تقووں کے اندر جو جان ہوتی ہے ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ نامعقول لوگ ہوتے ہیں جو بلی اور شیر کو ایک جیسا کہہ کے آج یہ بلی شیر ایک جیسا ہے، وہ ان کی حماقت ہے۔ بلیاں گلیوں کے اندر چکر کاٹتی پھرتی ہماری جیسی، لیکن شیر جنگلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ میں ہم میں فرق یہی ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ شیر ہوتے ہیں اللہ کی محبت کے۔ کہا کہ نہیں مجھے نہیں قبول کرنا، چلا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت بہت اچھا ہے، لے کے وہ چلا گیا۔ اور اس انداز سے لے کر چلا گیا کہ حضرت کو یقین ہو گیا کہ بس یہ لے گیا، اب یہ نہیں لائے گا، مطلب دل میں یہ بات آئی، چلا گیا۔ حضرت اس کی طرف سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ کھانا گیا، اب اللہ ہی اپنی راہ میں سے بھیجے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، یہ حضرت قبول فرمائے۔ اب تو آپ کے دل میں خیال نہیں ہے میں لاؤں گا، کہا اب تو میرے دل میں خیال نہیں تھا، فرمایا اشراف نہیں رہا، جب اشراف نہیں رہا تو یہ کھانا قبول کر لیجیے۔ دیکھو عاشق مرید جب ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ عنوانات پھر سمجھاتے ہیں، تو وہ لے گئے، حضرت اپنے اشراف کے مقام پر بھی فائز رہے اور انہوں نے کھانا بھی پیش کر دیا۔ تو گویا کہ دیکھو یہ وہ تقویٰ ہے جو اعلیٰ درجے کا، تو اللہ کے غیر کا بھی خیال دل میں نہیں آتا، یہ اللہ انبیاء اور اولیاء کو عطا کرتے ہیں۔ ہم وہ بیچ والا جو درجہ ہے، یہ مطلوب ہے کہ ہم گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو گویا کہ یہ وہ تقویٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری طرف سے مطلوب ہے۔ چنانچہ اب ہمیں اسی بات کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اب ہم سوچیں کہ ہمارے تقوی کا لیول کتنا بڑا ہے۔ اگر بڑا ہے تو اس پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تقوی کا لیول بڑھ گیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے الحمدللہ روزے جو رکھے تھے تیرے ہاں قبول ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ روزے قبول ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تقوی کو نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تقوی کے بارے میں فرما دیا قرآن میں ان للمتقین مفازا، کہ تقوی والوں ہی کے لیے کامیابیاں ہیں۔ جن کامیابیوں کو ہم دنیا کے اندر دوڑتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مادیت کی ترقی ہو یا روحانیت کی ترقی ہو، وہ تقوی کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کہ تقوی کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کر کے نافرمانی نہ کرے، اللہ کو یاد رکھے، اس کو کبھی بھلائے نہ، اللہ کا شکر کرے اور کبھی اس کی ناشکری نہ کرے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک انسان زبان پر کنٹرول نہ کرے، کیونکہ زبان ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری اچھائیوں کی بنیاد ہے۔ اسے صحیح مسلم کی عجیب حدیث آتی ہے، فرمایا جیسے صبح ہوتی ہے تمام جسم کے اعضاء یہ زبان کے آگے جا کر ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آج دن کا آغاز ہو رہا ہے، زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تو ٹھیک اگر رہے گی ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ زبان سے درخواست کرتے ہیں، اور حقیقت ہے آپ دنیا کے اندر کوئی اچھی بات کہہ دے تو کیا آپ زبان نکال کر اس پہ شابش دیتے ہیں؟ آپ اس کی کمر پہ تھپکی دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں واٹ دیتے ہیں؟ زبان نے اچھا کلمہ بولا، اچھی بات کہی اور شابش پیٹھ کو مل رہی ہے، ہاتھوں سے مسافے ہو رہے ہیں، گلے لگایا جا رہا ہے۔ اگر زبان سے گالی دے دی، بری بات کہہ دی تو پٹائی زبان کی ہوتی ہے، زبان نکال کے وہ مارتا ہے، سر پھوٹتا ہے، ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، کمر پہ تھپے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان بنیاد ہے۔ زبان اچھی بات کہے گی تو سب کو انعام ملے گا، زبان بری بات کہے گی تو پٹیں گے سارے اعضاء۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صبح کو آ کے وہ درخواست کرتے کہ یار ٹھیک ٹھیک رہنا. اس لیے ابن عباس فرماتے ہیں اگر زبان پر تم نے کنٹرول کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے تقوی کے مقام کو حاصل کر لیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، زبان پہ کنٹرول کر لیا، فرمایا نجات پا گیا.